تیرے مکروں سے اے جاہل میرا نقصان نہیں ہرگز کہ یہ جا آگ میں پڑ کر سلامت آنے والی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین، خاکسار ڈاکٹر محمد یحییٰ ایک دفعہ پھر فیضان ختم نبوت گروپ کی جانب سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے. آج ہم جس اہم اعتراض کا جواب آپ کی خدمت میں پیش کریں گے وہ یہ اعتراض ہے جو کہ مولوی حضرات حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی کردار کشی کے شوق میں اکثر یہ دہرایا کرتے ہیں کہ گویا آپ سینما جایا کرتے تھے یا تھیٹر جایا کرتے تھے وغیرہ وغیرہ، اور پھر اپنی طرف سے اس میں یہ لوگ باتیں ایڈ کرتے ہیں. آئیے چلتے ہیں اس اعتراض کے جواب کی طرف. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے دوستوں، جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ ہمارے ایک دوست نے یہ بار بار کل یہ تحریر ہمارے گروپ میں لگائی اور اس تحریر میں 3 اعتراض کیے گئے ہیں. اس تحریر کے مطابق ان کے اعتراضات یہ ہیں، فرماتے ہیں ایک آدمی ایسا ہو کہ وہ شراب بھی پیتا ہو، زنا بھی کرتا ہو اور سینما بھی جاتا ہو، تو ایسی آدمی کے بارے میں میرا خیال کہنا چاہتے تھے ایسے آدمی کے بارے میں آپ حضرات کے کیا رائے ہیں، کیا یہ ٹھیک کر رہا ہے؟ تو ہم ان کی اردو کو ہے جو ان کی تھوڑی سی کمزور لگتی ہے اس کو بہرحال ایک طرف رکھتے ہوئے ہم آج انشاءاللہ یہ جو ان کا اعتراض ہے اور سینما بھی جاتا ہو اس کے اوپر ہم کچھ عرض کریں گے اور اس اعتراض کا جواب دیں گے انشاءاللہ. میرے بھائیوں، اس دن میں ہمارے بار بار کے اصرار کے بعد جیسا کہ آپ کو علم ہے ان دوستوں نے پھر حوالہ ڈھونڈا، اصل سکین ڈھونڈا اور ہمارے گروپ میں کل لگایا تھا، لیکن ان کے پاس ایک ہی صفحہ ان کو کہیں سے ملا تھا، صفحہ 18. تو صفحہ 19 جو ہے اس کے اوپر بھی وہ روایت چونکہ چل رہی ہے، اس روایت کا وہ حصہ جس کے ایک حصے کے اوپر خاکسار توجہ دلوانا چاہتا تھا ان دوست کی، اس لیے پھر ہم نے انتظار کیا. اور اب چونکہ میرے پاس صفحہ 19 میرے پاس یہ کتاب موجود تھی، وہاں سے میں نے لگا دیا ہے، تو خاکسار اب اس روایت کے مکمل ہو جانے کے بعد اب اس کا جواب دے گا ان دوست کو. تو اس کا جواب بڑا ہی آسان ہے. ان کا اعتراض یہ تھا کہ سینما بھی جاتا ہو، تو ان دوستوں سے اور انہی جیسے جو مولوی احباب ہیں ان سے ہم یہ عرض کرتے ہیں کہ آپ کا یہ اعتراض ہی سرے سے جھوٹا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس پوری روایت میں سینما کا لفظ سرے سے موجود ہی نہیں، تو یہ بہت بڑا جھوٹ ہے، بہت بڑی یہ آپ کا مکارانہ فعل ہے ان دوستوں کا، ان غیر احمدیوں کا جو کہ بات کو مرچیں لگانے کے عادی ہیں اور خود اپنی طرف سے الفاظ ایڈ کرنے کے عادی ہیں ہماری تحریروں میں. دوسری بات یہ کہ انہوں نے یہ لکھا جاتا ہو، گویا یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ شاید یہ فعل بار بار ہوا ہے، حالانکہ اس تحریر کے اندر بھی اگر ہم چلیں تھیٹر والا لفظ ہی لے لیں جو کہ اس تحریر میں درج ہے تو وہ بھی ایک بار کا ذکر ہے، بار بار یہ بات نہیں ہوئی. اور جیسا کہ ہمیں پتہ ہے یہ قول سدید کے خلاف ہے کہ کسی بھی بات کو بڑھا چڑھا کر بیان کیا جائے اور اسلام ہمیں اس کی اجازت نہیں دیتا. اس لیے یہ صریح طور پر انہوں نے اسلام کے خلاف یہ ایک فعل کیا. پیارے دوستوں، جیسا کہ خاکسار نے عرض کیا، اسلام نے ہمیں قول سدید کا حکم دیا ہے،
چلاکیاں، ٹھٹھا، مذاق، حد سے بات کو بڑھانا، اپنی طرف سے باتیں داخل کرنا، اصل حقائق کو بگاڑنا وغیرہ وغیرہ، یہ اسلام میں سرے سے منع ہے. اور اس لیے ان کا یہ جو اعتراض ہے، اگرچہ اس کا اصل جواب جو ہے وہ یہیں پر ختم ہو جانا چاہیے، اور اس کا جواب یہی ہے کہ سینما کا اس میں سرے سے لفظ ہی نہیں، اور آپ کا الزام بھی جھوٹا ہے. اس لیے ہم ایک تو بات یہ ہے کہ حماد صاحب اور ان کے ساتھ مولوی خلیل الرحمان صاحب تھے جو ان کو پھول وغیرہ کل پیش کر رہے تھے، ہم ان سے یہ اب درخواست کریں گے کہ اپنے اس جھوٹ کے پکڑے جانے پر ہمارے پورے جو گروپ کے ممبران ہیں ان سے معذرت کریں. جزاک اللہ. پیارے دوستوں، اگرچہ جیسا کہ خاکسار نے عرض کیا کہ اس سوال کا جواب تو یہیں پہ ختم ہو جانا چاہیے، لیکن ہم ہمارے دوسرے گروپ کے دوستوں کے لیے، چونکہ یہ سوال اس طرح سے بھی پیش کیا جاتا ہے کہ مرزا صاحب گویا بار بار تھیٹر جایا کرتے تھے وغیرہ وغیرہ، اس لیے ہم اس اعتراض کا جواب آپ دوستوں کے سامنے پیش کر دیتے ہیں. اور پیارے دوستوں، اس جواب کو پیش کرنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس تحریر کو پڑھ کر جو میں نے دوبارہ یہاں اوپر لگائی ہے، اس تحریر کو پڑھ کر حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کے اوصاف حمیدہ ہمارے سامنے آتے ہیں، بجائے اس کے کہ ان کے اوپر، آپ کی سیرت کے اوپر کوئی اعتراض بنے. ایک تو یہ کہ آپ کو یہ صاف ظاہر ہوگا کہ آپ علیہ السلام کا ظاہر و باطن ایک تھا، اور دوسرا یہ کہ اپنے مریدوں کو سمجھانے کا انداز بھی آپ کا کیا ہی پیارا انداز تھا اور اخلاق محمدی کے عین مطابق تھا. مثلا یہ کہ نہ ہی آپ دیکھیں، اس تحریر کو پڑھ لیں، نہ اپنے مفتی صادق صاحب کو ڈانٹا، نہ ہی منشی ظفر احمد صاحب کو ڈانٹا، لیکن دونوں کو جو بات سے سمجھانی مقصود تھی وہ سمجھا دی. الحمدللہ. پھر یہ کہ جہاں تک اسلامی تعلیم کا تعلق ہے، ہم چونکہ مسلمان ہیں الحمدللہ، ہم تو اس بات کے قائل ہیں کہ ہمارے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. تو حضرت مرزا صاحب نے، جیسا کہ اس تحریر میں سے پتہ چلتا ہے، ایک دفعہ وہ اگر تھیٹر گئے تو ساتھ ہی آپ نے اپنی نیت بھی بتلا دی کہ وہاں پر کیا ہوتا ہے. اور یہ بات آپ دوستوں کو شاید علم میں ہوگی، خاص طور پہ احمدی دوستوں کو، کہ حضرت مرزا صاحب کی یہ نہایت ہی مبارک عادت تھی کہ مشاہدہ اور عین الیقین کو حاصل کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے، ظاہر ہے ان باتوں میں جن کی اسلام میں اجازت ہے اور قطعی طور پر ممانعت نہیں ہو گئی. چنانچہ آپ دوستوں کو علم ہوگا کہ ایک دفعہ آپ نے مثلا دائیوں کو، اپنے علاقے کی جو دائیاں تھیں ان کو کہا تھا کہ وہ بچے جو کہ فوت شدہ ہیں، وہ مختلف مہینوں میں جو فوت شدہ بچے ہیں وہ مجھے آ کے دکھلایا کرو، کیونکہ ان دنوں آپ ایک مضمون لکھ رہے تھے اللہ تعالیٰ کے جو انسان کی پیدائش کی ہے اس کے بارے میں. تو یہ بہت ہی اہم بات ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے. دوستوں میں یہاں پر ایک مجھے بڑی حیرانگی ہوتی ہے اس اعتراض کو جب میں سنتا ہوں مسلمان کہلوانے والے مولوی حضرات کے منہ سے اور ان کے چیلے چانٹے جو کہ ختم نبوت کے مجاہدین اپنے آپ کو کہلواتے ہیں. بات یہ ہے کہ حضرت مرزا صاحب کے اس فعل پر اگر آپ ایک دفعہ محض یہ دیکھنے کے لیے کہ وہاں کیا ہوتا ہے وہ گئے تھیٹر، اور آپ نے خود یہ بات نوٹ کرنے کے قابل ہے کہ یہ نہیں ہوا کہ کہیں پہ جناب یہ چوری کام ہو رہا تھا اور کسی مولوی صاحب نے وہاں دیکھ لیا ہو اور پکڑ لیا ہو. ہماری کتابوں میں درج ہے، مرزا صاحب نے خود بتلایا ہے. تو جناب وہ مولوی حضرات جو کہ اس کے اوپر اعتراض کرتے ہیں، کیا وہ ان احادیث کو بھول جاتے ہیں جن میں یہ واضح طور پر درج ہے کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے دور میں میلوں وغیرہ میں جا کر تبلیغ کیا کرتے تھے؟
اب دوستوں ان میں سے ایک اور بھی حدیث ہے، میں نے صرف ایک چھوٹی سی حدیث یہاں پہ لگائی ہے، جس کے مطابق ہمارے پیارے نبی حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ عکاظ کا جو میلہ ہے اس میں تشریف لے گئے، اور اس کے بارے میں حضرت اشعث بن سلیم کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ حدیث ان سے مروی ہے کہ عکاظ کے میلے میں ایک آدمی کو یہ کہتے ہوئے سنا لوگو لا الہ الا اللہ کہہ لو کامیاب ہو جاؤ گے، اور اس کے پیچھے پیچھے ایک آدمی یہ کہتا جا رہا ہے کہ یہ شخص تمہیں تمہارے معبودوں سے برگشتہ کرنا چاہتا ہے۔ بعد میں پتا چلا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو جہل تھے۔ اب بات یہ ہے کہ اگر ایسی میلوں وغیرہ میں جانا، اور یہ بات ان جو ہمارے مجاہدین ختم نبوت اور غیر احمدی مولوی ہیں ان کو بھی پتہ ہی ہوگا، اگر نہیں پتا تو ان کو اپنا علم بڑھانا چاہیے کہ وہ اس وقت کے جو زمانے کے جو میلے وغیرہ تھے، یعنی عکاظ کا میلہ تھا، ذوالمجاز کا میلہ تھا، مجنہ کا میلہ تھا مثلا، جو کہ مکہ کے ارد گرد ہوا کرتے تھے، تو کیا وہاں پہ مشرک لوگ وہاں نمازیں پڑھتے تھے؟ نہیں، ظاہر ہے وہ اپنی برائیاں بھی وہاں پر کرتے تھے، کاروبار کرتے تھے، رنگ و طرب کی محفلیں بھی وہاں پہ سجتی تھیں، لیکن ہمارے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیک نیتی کے ساتھ وہاں پر تبلیغ کے لیے گئے، تو اس لیے نیت کا بہت بڑا ہاتھ ہے، بہت بڑا جو ہے ہمیں کنسیڈر کرنا پڑتا ہے کہ کوئی شخص اگر ایسی جگہ پہ گیا ہے تو اس کے اوپر کیا نیت تھی۔ اس لیے نہ حضرت مرزا صاحب کے اس فیل پر کہ آپ ایک دفعہ تھیٹر گئے اس نیت سے، نیک نیتی کے ساتھ، اس کے اوپر کوئی فیل آتا ہے، نہ ہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس نیک فیل کے اوپر کوئی بھی قسم کا حرف آتا ہے کہ آپ میلوں میں جا کر تبلیغ کیا کرتے تھے، ان میلوں میں جہاں پر کفار مکہ اور ان کے جو ارد گرد کے لوگ تھے اکٹھے ہو کر، جیسا کہ میں نے کہا، وہ عجیب و غریب محفلیں وہاں پہ لگایا کرتے تھے۔ ہاں جی پیارے بھائیوں، یہ میں نے ایک اور حدیث بھی یہاں پہ لگائی ہے، اور مجھے حیرانگی ہے اس بات پر کہ حضرت مرزا صاحب کے اوپر بڑھ بڑھ کر باتیں کرنے والے مولوی حضرات اپنی کتابوں میں، یہ دیکھ لیں، یہ مسلمان کہلوانے والوں کی کتاب ہے، انہوں نے یہ حدیث لگا کے اس سے باقاعدہ اس کے اوپر نتائج نکالے ہیں۔ فرماتے ہیں، یہ جو کتاب میں نے لگائی ہے اوپر، کہتے ہیں ایک حدیث میں آیا ہے کہ حبشی لوگ مسجد نبوی میں گا رہے تھے، دف بجا رہے تھے، ناچ رہے تھے۔ اب کل ہمارے ایک دوست نے یہاں پہ یہ حدیث لگائی تو غیر احمدی ہمارے دوست بات کر رہے تھے، نہیں وہاں پہ ناچ وغیرہ نہیں ہو رہے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اوپر اٹھا کر یہ تماشا دکھایا۔ آپ اس کے اوپر یہ دیکھیں نتیجہ کیا نکال رہے ہیں، اس حدیث کی روح سے بھی مسجد میں، یعنی یہ نہیں کہیں باہر جا کے، مسجد میں گانا، باجا بجانا اور ناچنا جائز ہوا، یعنی رقص کرنا۔ سبحان اللہ ہے جی۔ تو وہ کہتے ہیں نا میرے بھائیوں، پہلے اپنی جو ہے گریبان میں جھانک لیں، اپنی کتابیں چیک کر لیں، پھر دوسروں کے اوپر اعتراض کریں میرے محترم۔ جی میرے دوستوں، خاکسار اب جلدی سے یہ جو تحریر ہے جس کے اوپر اعتراض کیا جاتا ہے اس حصے کو پڑھ کر آپ کے سامنے سناتا ہے، اور آپ کو یہ دکھلاتا ہے کہ دراصل یہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام حضرت مرزا صاحب کے اس میں بہت ہی زبردست، جیسا کہ میں نے عرض کیا، اوصاف حمیدہ یہاں پر بیان ہو رہے ہیں، لیکن معترض جو ہیں ان کو تو اعتراض نظر آتا ہے۔ فرماتے ہیں ایک شب 10 بجے کے قریب، یہ مفتی صادق صاحب فرما رہے ہیں، ایک شب 10 بجے کے قریب میں تھیٹر میں چلا گیا۔ اب یہ دیکھیں، نوٹ کرنے کی بات یہ ہے، ایک شب یعنی ایک دفعہ وہ گئے ہیں، ٹھیک ہے جی، یہ نہیں کہ بار بار وہ بھی جاتے تھے، جو مکان کے قریب ہی تھا، اور تماشا ختم ہونے پر 2 بجے رات کو واپس آیا۔ پیارے بھائیوں، اس روایت سے متعلق ایک اہم بات، اور وہ یہ کہ مفتی صادق صاحب نے یہاں پہ یہ لکھا ہے، اور تماشا ختم ہونے پر 2 بجے رات کو واپس آیا۔ اب یہاں پہ دیکھیں انہوں نے لفظ تماشا استعمال کیا ہے، وہ جو بھی جس قسم کا بھی تھیٹر تھا
وہاں پہ کوئی تماشا ہو رہا تھا. تو ہمارا بھی یہ کام ہے، اعتراض کرنے والوں کا بھی یہ کام ہے کہ اگر اس روایت پر اعتراض کرنا بھی ہے تو روایت کے الفاظ کے اندر رہتے ہوئے اعتراض کریں. یہاں پر خدا نخواستہ یہ نہیں لکھا گیا ناچ گانا ختم ہوا یا خدا نخواستہ ڈانس ختم ہوا تو پھر وہ کہتے ہیں میں واپس آیا کھا ہے، اور تماشا ختم ہونے پر 2 بجے رات کو واپس آیا. تو دوستو یہ ایک اہم نکتہ تھا جو خاکسار آپ کو بتلانا چاہتا ہے، اور وہ یہ کہ ہمارا یہ کام ہے کہ اگر کسی نے اس روایت پر اعتراض کرنا بھی ہے تو ان الفاظ کے اندر رہتے ہوئے اعتراض کرے جو کہ اس روایت میں استعمال ہوئے ہیں، نہ کہ اپنی طرف سے باتیں اس روایت کے اندر ایڈ کرے. یہ اسلامی جو معیار ہیں ان کے خلاف بات ہوگی کہ ہم اپنی طرف سے کوئی بات اس میں ایڈ کریں. صبح منشی ظفر احمد صاحب نے میری عدم موجودگی میں، یعنی وہ موجود نہیں تھے، حضرت صاحب کے پاس میری شکایت کی کہ مفتی صاحب رات تھیٹر چلے گئے تھے. اب حضرت صاحب کا جواب دیکھیں کیسا زبردست جواب ہے. حضرت صاحب نے فرمایا ایک دفعہ ہم بھی گئے تھے تاکہ معلوم ہو کہ وہاں کیا ہوتا ہے. گویا حضرت مفتی صاحب کی نے اگر غلطی کی بھی تھی تو اس کی پردہ پوشی کرنے کی کوشش کی ہے وہاں پہ، اس کے سوا اور کچھ نہیں فرمایا. منشی ظفر احمد صاحب نے خود ہی مجھ سے ذکر کیا کہ میں تو حضرت صاحب کے پاس آپ کی شکایت لے کر گیا تھا اور میرا خیال تھا کہ حضرت صاحب آپ کو بلا کر تنبیہ کریں گے، مگر حضور نے تو صرف یہی فرمایا کہ ایک دفعہ ہم بھی گئے تھے اور اس سے معلومات حاصل ہوتے ہیں، یعنی ایک دفعہ جانے سے معلومات حاصل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی. ایک تو نوٹ کرنے کی بات ہے دوستو، دونوں حضرت مفتی صاحب کا بھی اس روایت کے مطابق ایک دفعہ گئے، حضرت صاحب بھی ایک دفعہ گئے. اس لیے یہ جو اس طرح کی یہ اپنی تحریروں میں باتیں شامل کر دیتے ہیں کہ گویا بار بار گئے، یہ صریح جھوٹ ہے. اور پھر حضرت صاحب نے بھی وہاں پر یہ ذکر کیا ہے کہ کیوں گئے، تاکہ معلوم ہو. اور جیسا کہ میں نے عرض کیا انما الاعمال بالنیات، ایسی جگہوں پہ جا کر اگر حضرت صاحب کی نیت ٹھیک تھی تو اس کو اسلام میں کوئی ممانعت نہیں ہے. دوستوں کو یاد ہوگا کہ کل میں بار بار صفحہ نمبر 19 کی بات کر رہا تھا. اس کی وجہ یہ تھی کہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ بات صفحہ 19 پر مجھے علم تھا کہ وہاں موجود ہے، وہ میں دوستوں کو دکھلانا چاہتا تھا. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی جو سیرت ہے اس کو زیادہ اجاگر کرنے کے لیے. اب یہ دیکھیں حضرت جو منشی صاحب تھے ان کا یہ خیال تھا کہ حضرت صاحب کوئی تنبیہ کریں گے، ڈانٹیں گے، اور آپ کو علم ہی ہے کہ اگر کوئی دنیا دار مولوی ہوتا تو اس نے جناب، اور جس کو اس نے ڈنڈا پکڑ لینا تھا اور اس نے کہنا تھا کون ہوتے ہو تم جاننے والے وہاں پہ تھیٹر اور یہ اور وہ. اور خاص طور پہ ایسی صورتحال میں کہ یہ ایک اور بات حضرت مسیح السلام کی کھل کر سامنے آتی ہے کہ آپ علیہ السلام سچ کے پیکر تھے، قول سدید کے مالک تھے. اور وہی جو میں نے کہا بزرگوں کے اخلاق حمیدہ یہی ہوتے ہیں. کیوں کہہ رہا ہوں میں یہ؟ اس لیے کہ نہ منشی ظفر صاحب کو پتا تھا، نہ مفتی صادق صاحب کو پتا تھا کہ حضرت صاحب بھی ایک دفعہ گئے تھے، لیکن حضور انور ظاہر و باطن ایک، یہی نیک لوگوں کی نشانی ہے، ظاہر و باطن ایک ہوتا ہے. آپ علیہ السلام نے اپنی بات، وہ بات جو کہ آپ نے کسی زمانے میں گئے تھے، آپ نے وہاں پہ بیان کی اور حضرت منشی صاحب کو سبق بھی دیا کہ اس طرح سے شکایتیں نہیں لگاتے. اور آخری بات اس تحریر کے بارے میں کہ مفتی صادق صاحب کو بھی اگرچہ خود تنبیہ نہیں کی، لیکن جیسا کہ صفحہ 19 پہ درج ہے، 19 پر درج ہے، آپ فرماتے ہیں حضرت صاحب کا کچھ نہ فرمانا یہ بھی ایک تنبیہ ہے. یہ مفتی صادق صاحب نے کہا. پھر وہ جانتے ہیں کہ آپ مجھ سے ذکر کریں گے. ٹھیک ہے جی. تو اس روایت کے مطابق مفتی صاحب کو اگرچہ خود تنبیہ نہیں کی لیکن پیغام پہنچا دیا کہ ٹھیک ہے اگر تم ایک دفعہ گئے بھی ہو تو بس اس کے بعد ختم. ٹھیک ہے جی. تو یہ ہوتا ہے نیک لوگوں کا، اپنے مریدوں کو اس طرح سے وہ نیکی کی طرف راغب کیا کرتے ہیں. الحمدللہ. جی پیارے بھائیوں، اس سے پہلے کہ خاکسار اپنے اس جواب کو ختم کرے، ہمارے وہ غیر احمدی بھائی جو کہ بڑھ بڑھ کر باتیں کرنے کے عادی ہیں، ان کو آئینہ دکھلانے کے لیے ان کے گھر کی باتیں بتلا دیتے ہیں، باقی ان کی مرضی. یہ ہے جی تفسیر اسرار البیان. ٹھیک ہے جی.
اس میں اور یہ جناب ہمارے جو خاص طور پہ جو بریلوی بھائی ہیں یہ ذرا جو ہے وہ فکر کریں، وہ جو ہمارے اوپر اتنی بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ نبی جو ہے وہ کسی ایسی جگہ پہ جا ہی نہیں سکتا، اور اگر مرزا صاحب ایک دفعہ چلے گئے تھے تھیٹر میں اور جناب یہ تو نبوت کی شان کی خلاف ہے. ہاں جی، فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں، فرماتے ہیں جس جگہ کوئی زنا کر رہا ہے، جس جگہ کوئی رشوت حاصل کر رہا ہے، جس جگہ کوئی شراب نوش کر رہا ہے، یا جس جگہ کوئی بدکاری کر رہا ہے، یا خلوت میں بدفعلی کر رہا ہے، یا چوری کر رہا ہے، حضور اس کے شاہد ہیں، حضور مشاہدہ فرما رہے ہیں. اے عزیز جلدی کر اس بد افعالی سے تائب ہو جا، ورنہ تمہارے شاہد کامل گواہ بر عدالت خداوند عالم حضور ہیں جس پر اپیل بھی نہ ہوگی. تو گویا ان کے مطابق، ان مسلمانوں کے مطابق، خود کو مسلمان کہلوانے والوں کے مطابق، ہمارے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں پر بھی جاتے ہیں، وہاں پہ بھی ہوتے ہیں جہاں زنا ہو رہا ہو، جہاں رشوت کوئی دے رہا ہو، جہاں کوئی شراب پی رہا ہو، جہاں جو بھی کوئی بدکاری ہو رہی ہے یا بدفعلی ہو رہی ہے یا چوری ہو رہی ہے، وہاں پر ان مسلمانوں کے نزدیک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ موجود ہوتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور یہ ہمارے اوپر اعتراض کریں گے؟ استغفر اللہ استغفر اللہ. یہ پیارے دوستوں اسی ضمن میں یہ دیکھ لیں ایک اور حوالہ مقیاس الحنفیت، ٹھیک ہے جی، اس میں کیا لکھا ہوا ہے یہ بھی ذرا پڑھ لیں. لکھا ہے صفحہ نمبر 291 پر، یہ سب سے اوپر فرماتے ہیں ثابت ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم زوجین کے جفت ہونے کے وقت بھی، یعنی جب میاں بیوی آپس میں تعلقات جو ہیں وہ قائم کر رہے ہوں، فرماتے ہیں اس وقت بھی حاضر و ناظر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اب یہ دیکھ لیں وہ لوگ جو اس طرح کے بےہودہ جن کے اپنے عقائد ہوں اور اس بات کے قائل ہوں کہ ایسی ایسی جگہوں پر بھی اللہ کے انبیاء موجود ہوتے ہیں، جس طرح میں نے اوپر بھی آپ کو بیان کیا، وہ لوگ حضرت مرزا صاحب کے اس پاک فعل کے اوپر کہ آپ ایک نیک نیتی سے ایک دفعہ آپ نے خود لکھا، خود فرمایا ہے، خود بتلایا ہے کہ آپ تھیٹر گئے تھے، اس کے اوپر اعتراض کریں گے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. ان کو تو اپنے گھر کی فکر کرنی چاہیے اور اس بات کی تعریف کرنی چاہیے کہ حضرت مرزا صاحب کیا ہی قول سدید کے مالک شخص تھے کہ اپنی بات بتلائی اپنے مریدین کو اور سمجھانے کے لیے بتلائی، جس کا اچھا اثر یہ ہوا کہ مفتی صادق صاحب کی اس روایت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ بھی ان کی پہلی اور آخری دفعہ ہی شاید تھی کہ وہ گئے ہیں وہاں پہ. ٹھیک ہے جی، جزاک اللہ. پہلے دوستوں، اس سے پہلے کہ خاکسار آج کی اس جواب کو ختم کریں، ہمارے 3 سوالات ہیں ان دوستوں کے اوپر جو کہ بڑھ بڑھ کر کل باتیں کر رہے تھے. سوال نمبر 1 تو یہ ہے کہ جناب آپ لوگ اور آپ نے جھوٹ کیوں بولا کہ سینما، وہاں تو سینما کا لفظ ہی نہیں ہے، اور آپ ایک دفعہ جو وہاں پہ لفظ تھا اس کو کھا کیوں گئے اور آپ نے اس طرح کا تاثر کیوں دیا کہ گویا بار بار یہ فیل ہوا ہے، اور اس طرح کا جھوٹ کیوں بولا آپ نے؟ کیا ایسے جھوٹ بولنے کی اسلام میں اجازت ہے؟ اور کیا ایسا جھوٹ بولنے کے بعد آپ اس قابل بھی رہتے ہیں کہ آپ کی گواہی جو ہے وہ قبول کی جائے؟ کیونکہ اسلام میں تو یہی ہے کہ جس شخص کا جھوٹ ثابت ہو جائے، جس طرح کہ ہم نے آپ کا ثابت کر دیا ہے جھوٹ آج، اس کی گواہی، ایک جھوٹ ثابت ہو جائے تو اس کی گواہی جو ہے وہ اسلام میں نہیں قبول کی جاتی. یہ ہے ہمارا پہلا سوال. ہمارا دوسرا سوال یہ ہے ان دوستوں سے کہ جیسا کہ ہم نے عرض کیا، ہم تو اس بات کے قائل ہیں کہ انما الاعمال بالنیات، لیکن لگتا ہے کہ آپ قائل نہیں ہیں. تو اس لیے کیا آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر بھی آپ یہ اعتراض کریں گے کہ آپ علیہ السلام، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیوں ان میلوں میں جا کر تبلیغ کیا کرتے تھے جن میلوں میں جو ہیں وہ عجیب و غریب محفلیں ہوا کرتی تھیں؟ جزاک اللہ. یہ تھا دوسرا سوال. ہمارا تیسرا سوال اور آخری سوال یہ ہے کہ محترم دوستو،
وہ تمام مولوی حضرات اور آپ دونوں جو کل اس گروپ میں بہت باتیں کر رہے تھے بڑھ بڑھ کے میرے بھائیوں، آپ کا ان مسلمان فرقوں کے بارے میں، بلکہ ممکن ہے آپ بھی بریلوی ہی ہوں دونوں، تو اپنے فرقے کے بارے میں کیا خیال ہے جناب؟ جس فرقے کے بارے میں خاکسار نے اوپر جو تحریر پڑھی ہے اس کے مطابق اللہ معاف کرے انہوں نے کیا کچھ ہمارے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منسوب نہیں کر دیا. آپ جو ہیں آپ کا اس فرقے کے بارے میں کیا خیال ہے؟ میں دوبارہ وہ تحریر پڑھ دیتا ہوں. جی دوستو، تیسرا سوال جو میں نے کہا، تفسیر اسرار البیان جیسے جو باتیں لکھنے والے ان آپ کے مسلمان بھائیوں کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے جو کہ یہ یقین رکھتے ہیں کہ جہاں پر کوئی بھی بد پھیلی ہو رہی ہو، زنا ہو رہا ہو، رشوت دی جا رہی ہو، شراب پی جا رہی ہو، بدکاری ہو رہی ہو، کوئی بھی خلوت میں، اب تو انہوں نے کہا ہے کہ کوئی بھی بد پھیلی ہو رہی ہو، چوری کوئی کر رہا ہو، وہاں پر ہمارے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہوتے ہیں، وہاں پہ مشاہدہ فرما رہے ہوتے ہیں، شاہد ہیں وہاں پہ. تو آپ کا کیا، آپ اس کے دو باتیں ہیں اسی سوال کے اندر، دو باتیں، کیا آپ اس کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی مانتے ہیں کہ وہ ساری ان جگہوں پہ موجود ہوتے ہیں؟ آپ کے دوسری بات، کیا آپ ان مسلمان فرقوں کو مسلمان مانتے ہیں جنہوں نے یہ بےہودہ گوئییں ہمارے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کی ہیں؟ جزاک اللہ. جی پیارے دوستو، یہ تھا اس اعتراض کا جواب. اب اگر کسی بھی دوست کا کوئی ہمارے جواب کے اوپر اعتراض ہو تو وہ اس کو ہم ویلکم، ہم جناب خوش آمدید، وہ ضرور اس کو پوچھ لے، لیکن اس کے لیے جیسا خاکسار نے عرض کیا ہے ہم یہ چیک کریں گے کہ کیا آپ نے ساری آڈیوز سن لی ہیں. جزاکم اللہ تعالیٰ احسن الجزا. جی پیارے بھائیوں، یہ تھا آج کا جو ہم اعتراض تھا ان غیر احمدیوں کا، اس اعتراض کا جواب. ہمیں امید ہے کہ آپ کے علم میں اضافہ ہوا ہوگا الحمدللہ. اور جیسا کہ ہم نے عرض کیا، یہ تمام حوالہ جات جو کہ ہم نے اس ویڈیو میں دکھلائے ہیں، ہم اس ویڈیو کے ساتھ جو ڈسکرپشن میں ایک لنک دیں گے، آپ جیسے ہی اس لنک کو کلک کریں گے یہ سارے کے سارے حوالہ جات آپ کے سامنے کھل جائیں گے. آپ ان کو محفوظ رکھیں، اور جیسے ہی کوئی مولوی صاحب دوبارہ یہ جھوٹ بولیں جو کہ یہ اکثر بولتے ہیں کہ گویا مرزا صاحب بار بار تھیٹر جایا کرتے تھے یا سینما جایا کرتے تھے وغیرہ وغیرہ، تو یہ حوالے جات ان کے سامنے پیش کر کے مولوی صاحب کا جو جھوٹ ہے وہ خوب ان کے سامنے کھول دیں. اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہو، اور اللہ تعالیٰ ہمارے جو غیر احمدی بھائی ہیں ان کو ہدایت عطا فرمائے. اس کے ساتھ ہی خاکسار کو دیجیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.